هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تعریفیں، بڑائیاں اور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار اور انگرت درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین مائیں اور بہنیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے سلفیت کی طرف نسبت کیوں. موضوع انتہائی اہم ہے اور علمی قسم کا ہے. میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ چلتا رہوں، لیکن آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ میرے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کچھ اہم باتیں کہنے، ہم سب کو سمجھنے اور استفادہ کرنے کی توفیق ملے. محترم بھائیوں، قبل اس کے بعد آگے بڑھے، سب سے پہلے ہم اس بات پر غور کریں گے کہ سلف کن کو کہا جاتا ہے، سلف کے معنی کیا ہے. سلف کا جو مطلب ہے لغت کی کتابوں میں وہ ہے کل ما تقدم من آبائک و ابیک، تمہارے آبا و اجداد میں سے اور رشتہ داروں میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ تمہارے سلف. اگر مختصر لفظوں میں کہیں تو گزرے ہوئے لوگوں کو جو پہلے جا چکے ہیں ان کو سلف کہا جاتا ہے.
اسلامی اصطلاح میں اور دینی اصطلاح میں اس لفظ کا استعمال کیا جائے تو اس سے ان 3 صدیوں کے لوگ مراد ہوتے ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الناس کہا ہے. خیر الناس یعنی لوگوں میں سب سے بہتر لوگ جس زمانے کے لوگ ہوں گے اس زمانے کے لوگ سلف کا یہ جو لفظ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے، ان کے تابعین کے لیے اور پھر تابعین کے اتباع کے لیے. تو صحابہ، تابعین اور اتباع تابعین کے لیے اس لفظ کا استعمال بطور خاص ہوتا ہے، اور اس لفظ کا استعمال کوئی نیا نہیں ہے، قدیم ہے. قدیم اور قدیم لوگوں میں جس نے سب سے پہلے اس کو استعمال کیا ہے اپنے علم کے مطابق وہ مشہور تابعی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ. امام اوزاعی سن وفات 157 ہجری میں انہوں نے وفات پائی ہے. انہوں نے کہا علیک بآثار من سلف، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے آثار کو لازم پکڑو، ان کی پیروی کرو. اور کہا وَإِنَّ رَفْعَكَ النَّاسِ، گرچہ کہ لوگ تمہیں ٹھکرا دیں اور تمہیں مردود قرار دے دیں، لیکن تمہیں لازم اگر پکڑنا ہے تو اپنے سلف کے آثار ہی کو لازم پکڑنا ہے. یہ کون ہے؟ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، تابعی بزرگ ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ سلف کے آثار کو لازم پکڑو. تو ایک تابعی اگر سلف کے آثار کو لازم پکڑنے کی بات کرے تو کون لوگ مراد ہو سکتے ہیں؟ وضاحت کی ضرورت نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں گے یا ان سے متقدم تابعین میں جو بزرگ ہوں گے وہی مراد ہوں. تو صحابہ اور تابعین کے طریقے کو لازم پکڑو، یہ نصیحت حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. ان کے بعد دوسرے ائمہ نے بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. تو یہ ہجری اور انتقال کا سال یہ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے. اس لیے کہ لوگ یہ سمجھنا کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے ذریعے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی نیا لفظ ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے اور جدید دور کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس لفظ کا استعمال کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلی صدی ہجری اور دوسری صدی ہجری کے عالم اور امام ہے. پہلی صدی ہجری میں پیدائش ہوتی ہے اور دوسری صدی ہجری میں انتقال ہوتا ہے. تو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، سوال کے جواب میں کہتے ہیں علیک بالاثر وطریقۃ السلف، اثر کو لازم پکڑو اور سلف کے طریقے کو لازم پکڑو. اور آگے کہتے ہیں وإیاک وکل محدثہ، ہر نئی چیز، نئی ایجاد شدہ چیز سے دور رہو کیونکہ ہر نئی ایجاد میں وجود میں آنے والی چیز بدعت ہے. آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے اور یہ قول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوسری اور تیسری صدی ہجری کے عالم ہیں. کب کے؟ تیسری صدی ہجری. اس کو یاد رکھنے کی کوشش کیجیے. 400 سال کے بعد، 300 سال کے بعد لوگ پروپیگنڈا کرتے کہ حدیثیں لکھی گئی ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کب کے؟ تیسری صدی ہجری کی. دوسری صدی ہجری میں پیدائش ہوئی ہے اور تیسری صدی ہجری میں وفات. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں ایک باب قائم کیا. باب کیا ہے؟ تو باب الرکوب علی الدابۃ الصعبہ. باب اس بارے میں کہ مضبوط قسم کے جانوروں کو بطور سواری استعمال کرنا چاہیے اور کہا والفحول من الخیل، اور گھوڑوں میں ان کا انتخاب کرنا چاہیے جو نر ہو. تو نر سمجھ رہے ہیں مادہ کے مقابلے میں، فیمیل کے مقابلے میل. تو میل گھوڑوں کا استعمال کرو
آگے ایک بزرگ کا قول نقل کیا اپنے سے پہلے کہ بزرگ کا کہا، راشد بن سعد نے کہا ہے کہ کان السلف یستحبون الفضول، سلف نر جانور کو سواری کے لیے استعمال کرنے کو پسند کیا کرتے تھے، کیوں؟ کہا لأنها اجرا واجسر، اس لیے کہ دوڑنے کی صلاحیت بھی اس میں زیادہ ہوگی اور مضبوطی بھی اس میں مادے کے مقابلے میں زیادہ ہوگی۔ تو سلف پسند کرتے تھے، یہ لفظ استعمال ہو رہا، کون کر رہا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اپنے سے پہلے کے ایک بزرگ کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو تیسری صدی ہجری میں یہ لفظ استعمال کیا جا رہا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے ایک راوی کے سلسلے میں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کے سلسلے میں کہا دعو حدیث عمرو بن سعد، عمرو بن سعد کی حدیث کو چھوڑ دو، کیوں؟ تو اس لیے کہ فإنه كان يسب السلف، اس لیے کہ یہ شخص سلف کو برا بنا کہتا تھا، گالیاں دیتا تھا۔ تو کون ہے یہ امام عبداللہ بن مبارک؟ دوسری صدی ہجری کے عالم ہے، ان کا قول کون نقل کر رہے ہیں؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سلف کے لفظ کے یہ استعمال ہے قدیم کتابوں میں، ہے نا؟ اتنی مثالیں کافی ہیں، مزید کی ضرورت نہیں، ٹائم کم ہے، دوسری باتیں نہیں ہو رہی ہے۔ اب ہمارے سامنے سوال ہے کہ سلف کا لفظ استعمال ہو رہا پہلی کتابوں پہ، سوال یہ کہ اس سلف کی طرف سلفیت جو نسبت ہے وہ نسبت کب سے؟ کب سے؟ تو سچی بات اس سلسلے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ بات متعین کرنا تاریخی طور پر کہ فلاں سن میں سلفیت کی نسبت کا استعمال ہوا ہے، متعین کر کے کہنا یہ مشکل ہے، معاملہ مشکل، بہت مشکل کہ کب استعمال ہو۔ تو کم از کم ہم کس سال تک پہنچ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ کس سال میں اس لفظ کا استعمال ہوا۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ 6ویں صدی ہجری اور 7ویں صدی ہجری کے عالم ہے، ان کے شاگرد رشید حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور علماء ہیں، امام حافظ ذہبی بہت مشہور عالم، امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں انہوں نے زندگی کے، تو زندگی کی حالات لکھتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ابن تیمیہ نے طریق سلفیہ کو زندہ کیا۔ کیا استعمال کیا انہوں نے؟ سلفیہ، سلفیت کے طریقوں کو کیا کیا انہوں نے؟ زندہ کیا۔ کس نے؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو یہ 6ویں صدی ہجری اور 7ویں صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے، تو سلفیت کی نسبت کا استعمال ان سالوں میں ہو رہا ہے۔ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہے، انصاف کی کتاب انہوں نے لکھی ہے، تو اپنی اس کتاب میں انہوں نے اس نسبت کا استعمال کیا 6ویں صدی ہجری کے عالم، 6ویں صدی ہجری کے عالم ہے، تو انہوں نے بھی استعمال کیا ہے۔ کم از کم اتنی بات تو معلوم ہو رہی ہے کہ 6ویں اور 5ویں صدی ہجری میں کیا ہے؟ اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ یہ جان کر کیا فائدہ؟ کب استعمال ہوا؟ تو یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ نسبت نئے نئے طور پر وجود میں لائی گئی ہے اور ہمارے لیے ایک خاص پروپیگنڈا اور ہے، تو جس کی وضاحت میں کر کے انشاءاللہ بات آگے بڑھاؤں گا۔ خاص پروپیگنڈا کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جو اہل حدیث ہیں، اہل حدیث جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، انہوں نے سلفی لفظ کا استعمال اپنے لیے اس وقت شروع کیا جبکہ سعودی عرب میں پیٹرول کا وجود ہوا، دوسرے لفظوں میں کہیں گے تو مال کا وجود ہوا، تو وہ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے تھے، انہوں نے بھی یہ لفظ استعمال کرنا شروع کیا۔ کیوں؟ تو نسبت دونوں کی ایک ہو جائے گی، ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں، تو جب بھائی ہو جائیں گے تو پھر مال حاصل کرنے کا راستہ مل جائے۔ تو مال حاصل کرنے کے لیے یہاں کے اہل حدیثوں نے کیا کیا؟ اپنے لیے سلفی لفظ کا استعمال کرنا شروع کیا۔ یہ کیا ہے؟ پروپیگنڈا ہے، یہ الزام ہے ہمارے دوستوں کی طرف سے، ہمارے بھائیوں کی طرف سے۔ سوال یہ کہ کیا یہ الزام صحیح ہے؟ تو اس الزام کی تردید کے لیے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے صرف رکھوں گا، آپ ذرا غور کیجیے گا۔ 1918 عیسوی 1918 عیسوی کا دور آزادی سے پہلے کا ہے نا، اور یہ وہ دور ہے کہ جب سعودی حکومت باضابطہ طور پر وجود میں نہیں آئی، ابھی جو سعودی حکومت ہے اور یہ حکومت وجود میں بھی نہیں آئی ہے، اور ان کے پاس پیٹرول ڈالر کا وجود بھی نہیں ہے نا۔ تو 1918 عیسوی میں
مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی ہندوستان کے علماء اہل حدیث میں سے بڑے مشہور عالم ہیں، بڑے مشہور۔ اب میں تعارف کرواؤں گا تو زیادہ ہو جائے گا، مختصر طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ 1906 عیسوی میں آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا وجود ہوا۔ اب اس کو جمعیت اہل حدیث کہتے ہیں، مرکزی جمعیت اہل حدیث۔ پہلے یہ آل انڈیا اہل حدیث کے نام سے 1906 عیسوی میں قائم ہوئی تھی یہ جمعیت۔ تو اس جمعیت کو فروغ دینے کے لیے اور ہندوستان میں جو اہل حدیث موجود ہیں ان کو اس جمعیت سے جوڑنے کے لیے ہندوستان کے 3 بڑے علماء نے پورے ہندوستان کا سفر کیا۔ 3 بڑے علماء، ایک مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، مشہور عالم ہماری جماعت کے، دوسرے مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ، اور تیسرے ہیں مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی۔ تو یہ 3 وہ علماء ہیں جنہوں نے اس زمانے میں، جبکہ سواری کی سہولتیں نہیں تھی، بیل گاڑیوں پر، چھتروں پر چڑھ کے پورے ہندوستان کا سفر کیا، بستی بستی پھرے اور اہل حدیثوں کو جوڑنے کی انہوں نے کوشش کی۔ تو یہ عبدالعزیز رحیم آبادی ہے۔ انہوں نے 1918 میں دربھنگا بہار میں ایک مدرسہ قائم کیا۔ مدرسے کا نام کیا لکھا انہوں نے رکھا؟ تو مدرسہ سلفیہ۔ کیا رکھا؟ مدرسہ سلفیہ۔ تو اگر پیٹرول سے سلفیت کا تعلق ہوتا تو 1918 میں اس کا وجود کدھر سے ہوتا؟ بات سمجھیں، کب قائم ہو رہا ہے مدرسہ؟ 1918 میں۔ پیٹرول کا وجود کیا ہوا؟ تو 60 کی دہائی کے بعد کا معاملہ یہ ہے نا، تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے کہ سلفیہ کا لفظ استعمال کیا جانا مدرسے کے لیے۔ اب آپ کو مزید جاننے کے لیے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ آج بھی یہ مدرسہ قائم ہے اور مدرسے احمدیہ سلفیہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ ہمارے مشہور عالم ہیں، اس ٹی وی کے مقابل کی حیثیت سے آپ زیادہ جانتے ہیں، مولانا محمد اشفاق سلفی اسی مدرسے کے فارغ ہے اور اسی مدرسے میں مدرس بھی ہے۔ تو سلفیہ مدرسہ کب قائم ہوا؟ 1918 میں۔ پیٹرول کا وجود نہیں تھا جب، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ زمانہ تھا جب کہ اس کے بعد کے دور میں سعودی حکومت انتہائی مجبور اور غریب قسم کی حکومت تھی۔ اور آپ کے فخر کے لیے یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہندوستان کے وہ اہل حدیث لوگ کہ جن کو اللہ نے مالدار بنایا تھا، مالدار مال دیا تھا، انہوں نے سعودی حکومت کی اس دور میں مدد کی تھی، سلفیت کی نسبت کی بنیاد پر اور عقیدے کی نسبت کی بنیاد پر۔ تو دہلی میں آج بھی وہ خاندان موجود ہے کہ جس خاندان نے سعودی حکومت کی مدد کی تھی، آج بھی موجود ہے۔ تو بہرحال یہ بات ہو گئی 1918 کی۔ 1933 عیسوی میں اسی مدرسے سلفیہ میں ایک پریس قائم کیا گیا، پریس، پرنٹنگ پریس۔ تو اس پریس کا نام کیا رکھا گیا؟ تو پریس قائم کرنے والے ڈاکٹر فرید جو اس وقت کے ناظم ہوتے تھے، انہوں نے رکھا سلفیہ پریس نام۔ کیا رکھا؟ سلفیہ۔ تو 2 مثالیں تو کافی ہے۔ بات یہ ہے اس سے بھی پہلے 1888 یا 86 عیسوی میں 1800 یعنی 19वीं صدی ہجری کی بات ہو رہی ہے، بنارس میں ایک عالم ہوتے تھے، ٹونک کے رہنے والے تھے، راجستھان کے، بنارسی میں رہتے تھے، انہوں نے اپنے لیے سلفی کی نسبت استعمال کی ہے، سلفی کہتے تھے اپنے آپ۔ یہ 2-3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہے نا کہ سعودی کی بنیاد پر یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس نسبت کا استعمال ہو رہا ہے، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اور یہ پروپیگنڈا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سلفی دعوت سے لوگوں کو متنفر کیا جائے، ہے نا؟ بات ہو گئی۔ اب اصل موضوع مانا کیا ہے؟ سلفیت کی نسبت کیوں ضروری ہے؟ اصل ہے نا؟ تو بات شروع کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترتا ہے۔ یہ قرآن جس زبان میں اتر رہا تھا وہ زبان عربی زبان، اور وہ زبان تھی کہ جس کے جاننے والے اور بولنے والے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی تھے۔ تو آیت اترتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی تقریباً سمجھ لیتے تھے، لیکن کبھی کبھی دشواری پیش آتی تھی کسی لفظ کے سمجھنے کے سلسلے میں۔ مثالیں ہیں آپ کے سامنے، بات آتی رہتی ہے۔ تو جب دشواری پیش آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی ہمیں
لائق ہو رہی ہے اس آیت کے حوالے سے کیا بات ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما دیتے، بات واضح ہو جاتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے عربی زبان کے جاننے والے لوگ بھی تھے، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ اگر دشواری ہوئی تو دشواری کو دور کر دیتے تھے۔ لیکن اسلام آگے بڑھا، عرب سے نکلا، عجم کے علاقوں میں پہنچ گیا، ایران عراق کے علاقوں میں، تو اب عجمی لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ عجمی لوگ عربی جاننے والے تو نہیں، تو سمجھنے میں ان کو دشواری، اور عربی لوگ اب ان سے مل رہے ہیں یعنی عجمیوں سے، تو زبان کی کمزوری اب ان میں بھی آ رہی ہے، تو کمزوری کی وجہ سے صحیح مفہوم اب ان پر بھی دشوار ہے۔ تو پھر عقیدے اور عمل سے متعلق مسائل پیدا ہونا شروع ہو، تو قدریہ کی بدعت پیدا ہو گئی، جہمیت کی بدعت وجود میں آ گئی، اور خوارج پیدا ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ صدیاں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا، یعنی خیر کی صدیاں، تو ان صدیوں میں بدعات کا وجود تو ہو گیا، لیکن بدعات کو غلبہ حاصل نہیں ہوا۔ سمجھے بات؟ بدعات کا وجود تو ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آخری دور میں، لیکن بدعات کو غلبہ نہیں حاصل ہوا۔ لیکن بعد میں جب عباسی حکومت قائم ہوئی، اور اس حکومت نے عربوں کے مقابلے میں عجمیوں کو آگے بڑھانا شروع کیا، اور پھر مامون الرشید کے اس دور میں دوسری زبانوں کی کتابیں بھی، منطق کی، فلسفے کی، یونان کی، ہندوستان کی کتابیں بھی عربی میں منتقل جب ہونے لگی، تو عقیدے کے مسائل پیدا ہونے لگے۔ مسائل تو مامون الرشید کے دور کا واقعہ ہے کہ عقیدے کا ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آ گیا۔ کیا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے، اب یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ کیا آپ سمجھ رہے مخلوق اور غیر مخلوق کا؟ مخلوق جیسے ہمیں ویسے ہے یا غیر مخلوق ہے؟ تو یہ بحث چھڑی۔ معتزلہ جو اس بحث کو اٹھانے والے لوگ تھے، ان کے علماء کو حکومت کی سرپرستی حاصل تھی، تو انہوں نے حکومت کے لوگوں کو برگلایا اور اس کو گویا کہ سرکاری مسئلہ بنا دیا۔ سمجھ، گورنمنٹ کا مسئلہ اب سرکار کی طرف سے فرمان جاری کیا جا رہا ہے کہ جو بھی عالم قرآن مجید کو مخلوق نہیں مانے گا وہ قابل گردن زدنی ہے، اس کو مار ڈالا جائے، ہے نا؟ تو بڑی آزمائش تھی، بڑی مصیبت تھی، اور بڑے بڑے لوگ اس مسئلے میں پھسل گئے، یا تو خاموشی اختیار کر لی انہوں نے، یا پھر ہاں ملا دی۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے تھے، علماء صالح، کہ جنہوں نے یہاں مضبوط موقف اختیار کیا اور کہا کہ جان قربان کر دیں گے، لیکن جو صحیح موقف ہے اس کو چھوڑنے والے نہیں۔ تو بہت سارے تھے، لیکن سب سے زیادہ نمایاں نام اگر کسی کا ہے اس مسئلے میں تو وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے نا۔ سرکاری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور پابند سلاسل کر دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا زنجیروں میں، اور جلاد متعین کر دیا گیا۔ جلاد ایک کوڑا مارنے کے لیے ایک جلاد متعین، پوری قوت کے ساتھ ایک کوڑا مارتا ہے، ایک جلاد ہے، پیچھے ہٹ جاتا، قوت کے ساتھ مارتا ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے، کہ اس قدر زور سے کوڑا مارا جاتا تھا کہ اگر کسی مضبوط قسم کے ہاتھی کو بھی مارا جاتا نا وہ بھی چنگار ہوتا ہے۔ تو اتنی سخت قسم کی اذیت دی جا رہی ہے جن کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ذرا بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ایسے حالات ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا جاتا ہے، الا يسعنا ان نقول ان القرآن کلام اللہ ونسکت۔ اے امام یہ بتلائیے کہ کیا ہمارے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہہ دیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، آگے کچھ نہ کہ خاموشی اختیار کر لیں؟ غور کیجیے کیا پوچھا جا رہا ہے۔ پوچھا یہ جا رہا ہے کہ ہم صرف کہیں گے اللہ کا کلام ہے، آگے بحث کیا ہے، مخلوق ہے یا غیر مخلوق، تو اس کے سلسلے میں کیا کرنا ہم کو؟ خاموشی اختیار کر لینا۔ آپ یہ بتلائیے کہ صرف کلام اللہ کہہ کر ہمارے لیے کافی بس نہیں ہو جائے گا؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اسی بات کے گرد آج ہماری گفتگو ہوگی اور ختم ہوگی۔ بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا
कान यसअु हादा मन कान क़ब्लना। ये जो कलामुल्लाह कहने की बात है ना, ये उन लोगों के लिए काफी हो सकती थी जो हमसे पहले लोग थे, यानी सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन अगर कलामुल्लाह कह देते बस था उनके लिए, अगर ताबईन कहते कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, आगे कुछ नहीं कहते तो उनके लिए काफी था। लेकिन अम्मा नहनु फला यसअना इल्ला अन नक़ूल अन अल-कुरान कलामुल्लाह गैर मखलूक। लेकिन जहां तक हमारी बात है ना, तो हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम ये कहेंगे कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है, और कलाम होने के साथ साथ क्या है, तो ऐलान करेंगे गैर मखलूक है, वो मखलूक नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही, जरा गौर कीजिए क्या बात है वो। तो गैर मखलूक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, जरूरत क्यों पेश आई है, आज क्यों जरूरत पेश आई? सहाबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहिम अजमईन ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया नहीं किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तेमाल किया नहीं किया, ताबईन ने किया नहीं किया, फिर आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो कहा इसलिए कि अगर नहीं करेंगे ना तो हक और बातिल की पहचान मिट जाएगी। समझ रहे क्या? हक और बातिल की पहचान मिट जाएगी और हक और बातिल खलत में होकर रह जाएगा। लोगों पर वाज़ेह नहीं होगा कि मौक़िफ़ सही क्या है, कुरान के मखलूक होने का मौक़िफ़ सही है या गैर मखलूक होने का। कलामुल्लाह कह दिया बस, है ना, तो लोग किधर जाएंगे, मखलूक की तरफ जाएंगे या गैर मखलूक की तरफ जाएंगे? परेशान हो गए। तो सही मौक़िफ़ इनको नहीं मिलेगा, सही मौक़िफ़ पता चल जाए, इसलिए हम तो कहेंगे गैर मखलूक है। तो ये कहने के लिए क्या करना है, कुर्बानी देनी पड़ रही है, खून बहा पड़ रहा है और सख्त किस्म की अज़ियतें बर्दाश्त करनी पड़ रही है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, सवाल ये उठाया जाता है, सवाल कि हम मुसलमान है ना, मुसलमान, तो क्या लफ्ज़ मुसलमान, मुस्लिम, ये हमारे लिए काफी नहीं है? काफी नहीं है। सलफी की जरूरत क्यों आ गई? अहले हदीस अपने आप को क्यों कहते हो और फला लफ्ज क्यों इस्तेमाल करते हो? क्या सिर्फ मुसलमान कहना देना ये हमारे लिए काफी नहीं है? ये सवाल उठाया जाता। तो सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि नहीं? क्या कि अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे ना तो हक और बातिल की पहचान मिट जाएगी। अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लिए, अहले सुन्ना, अहले हदीस, या हमसे पहले के लोगों ने इस्तेमाल किया? हम इस्तेमाल कर रहे हैं या पहले के लोगों ने? तो मेरे भाई और बुजुर्गों, गौर कर लीजिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके खैर पर होने की गवाही दी, उन लोगों ने इस्तेमाल किया है, हमने इस्तेमाल नहीं किया है। कौन है? तो सहाबा है, ताबईन है, तबे ताबईन है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सब मुसलमान थे, है ना, मुकाबले में मुनाफिक थे और काफिर थे, तो उनके मुकाबले के लिए मुसलमान का लफ्ज़ क्या था? काफी था। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मशहूर रिवायत है, ताकि एक दौर जब आ जाएगा, एक दौर कि जब सिर्फ मुसलमान होना काफी नहीं होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। आप कह रहे हो कि ये क्या बात हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? तो इरबाद बिन सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मशहूर रिवायत है, कहते कि वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौइदतन बलीगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इंतहाई पुरअसर वाज फरमाया। कैसा पुरअसर वाज था ये? तो कहते कि हमारे दिल लरज़ गए, आंखों से आंसू रवा हो गए। हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ऐसी नसीहत मालूम हो रही है जो कोई रुखसत करने वाला शख्स करता है, विदा कहने वाला। तो आप हमें मजीद वसीयत कीजिए, खास नसीहत। तो खास नसीहत क्या की? तो खास नसीहत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इन्नहु मन यइश मिनकुम फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। तुम में से जो शख्स जिंदा रहेगा ना, वो बहुत इख्तिलाफ देखेगा, बहुत इख्तिलाफ देखने का मतलब क्या है? तो भात की बोलियां बोली जाएंगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा ये हक है, कोई कहेगा ये हक है, कोई कहेगा पूरा अमल भी अमल के लायक है और कोई कहेगा नहीं है। तो कैसा करोगे? कैसा? तो हमारा जो फलसफा है ना आज का, किसी एक को पकड़ दो और क्या, खामोशी इख्तियार,
کر لو، کوئی لفظ استعمال نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ذرا غور کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. تو جب اختلافات وجود میں آ جائیں تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو مضبوط پکڑ لینا. اور مضبوط کس طرح پکڑنا ہے؟ تو کہا وَعَضُّوا عَلَيَّ بِالنَّوَاجِذِ، دانتوں سے بالکل تھام لینا ہے کہ چھوٹنے نہیں پائے بالکل. تو جنہوں نے پکڑا وہ کون ہوں گے؟ کس کو پکڑنا؟ کس کو؟ بولیے کس کو پکڑنا؟ سنت کو. تو جو سنت کو پکڑیں گے وہ ہوں گے کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا؟ کہا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور نئی نئی باتوں سے تم بچنا. نئی نئی باتوں سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ ہر نئی بات کیا ہے؟ بدعت ہے. دوسری روایت میں کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اور ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. تو ایک طرف بدعت والے ہیں، نئی باتیں پیدا کر لینے والے، اور دوسری طرف سنت والے ہیں نا. تو جو لوگ سنت کو پکڑیں گے ان کو کیا کہا جائے گا؟ لیکن مسلمان صرف کیا کہنا؟ صرف مسلمان. اب صرف مسلمان کہیں گے تو جو لوگ بدعتی ہیں نا وہ بھی تو مسلمان ہیں. تو ان کے درمیان اور سنیوں کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ تو مسلمان وہ بھی تھے جو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے، مسلمان وہ بھی تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، اور مسلمان وہ بھی تھے جو ان دونوں کو کافر کہہ رہے تھے نا. اور مسلمان وہ بھی تھے جو تقدیر کا انکار کر رہے تھے. سب اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے نا. تو سب مسلمان ہیں. اگر سب مسلمان ہیں تو پھر حق و باطل کا معیار کدھر گیا؟ پکڑنا کس کو ہے؟ کیسے معلوم ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنت کو پکڑ. تو جو سنت کو پکڑیں گے وہ کیا کہلائیں گے؟ تو وہی اہل سنت کہلائے، اور وہی والجماعہ بھی کہلائے. سنت کو لازم پکڑنے والے اور خلفائے راشدین کے طریقے کو، خلفائے راشدین کے طریقے کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کو لازم پکڑنا. اہل سنت والجماعہ کا لفظ استعمال ہوا، ہم نے نہیں کیا. کنہوں نے کیا؟ تو تابعین نے، مشہور تابعی ہے حضرت امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ. جانتے کون ہے؟ تو ابن سیرین بہت مشہور بزرگ ہیں، تعبیر رویا کے بڑے امام، خواب کی تعبیر بتانے والے بڑے امام ہیں. بڑے بڑے لوگ تعبیر کے لیے جاتے تھے ان کے پاس. تو محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا قول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمے میں نقل کر رہے ہیں. کیا کہا انہوں نے؟ کہا کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد. ایک زمانہ وہ تھا کہ جب سند کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا تھا، لوگ پوچھتے نہیں تھے. سند کس کو کہتے ہیں؟ نہیں معلوم. سند اور راویوں کا جو سلسلہ ہے نا، سلسلہ ہم سے فلاں نے بیان کیا اور فلاں نے کہا کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا اور اس فلاں نے کہا کہ ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم نے فلاں سے سنا. تو یہ جو سلسلہ ہے چھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں. تو تم نے کس سے سنا؟ بولو. اس نے کس سے سنا؟ بولو. یہ نہیں پوچھا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مقدمہ مسلم میں، کہتے کہ کوئی یہ کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کوئی بھی کہتا ہے تو کہتے کہ ہمارے کان بس لگ جاتے، کیا کہا جاتا، اور ہماری نگاہیں اس کی طرف متوجہ ہو جاتی. لیکن جب فتنہ پیدا ہو گیا تو کیا ہوا؟ تو امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے فلما وقعت الفتنہ، جب فتنہ پیدا ہو گیا پھر کیا ہوا؟ تو کہتے فینظر الی اہل السنہ. لفظ یاد کیجیے، کیا کہا؟ فینظر الی اہل السنہ. تو اہل سنہ کی طرف دیکھا جائے گا. فیؤخذ حدیثهم، ان کی حدیث لی جائے گی. وینظر الی اہل البدع ولا یؤخذ حدیثهم، بدعتی کی طرف دیکھا جائے گا اور اس کی حدیث نہیں لی جائے گی. اہل السنہ، اہل بدع. کون کہہ رہے ہیں؟ تابعی بزرگ ہیں، تابعی خیر والے، اور وہ بزرگ ہیں کہ جن کے بزرگ ہونے پر پوری دنیا کا اتفاق سب مانتے ہیں امام ہے نا. تو امام ابن سیرین نے اہل السنہ کا لفظ استعمال کیا ہے. صحیح سند سے یہ بات ہمارے سامنے. تو سنہ کا لفظ استعمال ہو گیا، کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ تو اہل بدع سے الگ کرنے کے لیے. اگر نہیں استعمال کریں گے تو
کیا ہو جائے گا؟ غلط ہو جائے گا، حق اور باطل کا فرق مٹ جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، بات آگے ہوگی، وہ چونکہ ختم ہونے کو اس لیے دوسرے بھی ہے نا ہمارے، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں سلفی نسبت کی ضرورت نہیں ہے، یا اہل حدیث کہلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو ان کی پریشانی ہے کیا؟ کیا پریشانی؟ تو ان کی پریشانی بس یہی ہے کہ وہ یہ چاہتے کہ اپنی منمانی چلے۔ کیا؟ اپنی منمانی۔ ہم جو بولتے ہیں وہ کیا ہے؟ حرف آخر ہو، توڑنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کوئی معیار نہیں رہ جائے، تو فلاں عالم نے کہہ دیا، فلاں کے بارے فلاں کہہ دیا، بس قابل قبول، ہم نے جو کہہ دیا تو منمانی چلے گی، جس کے منہ میں جو آئے گا بولے گا، سب لوگ قبول کر لیں گے۔ پرکھنے کے لیے معیار چاہیے نا، معیار۔ تو سلفیت وہی معیار ہے، اور اہل حدیث وہی معیار ہے۔ اہل سنت کا لفظ استعمال کیا گیا نا، ٹھیک ہے۔ اہل حدیث کدھر سے آئے؟ کدھر سے آئے؟ یہ اہل حدیث کدھر سے؟ تو اہل الحدیث ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، اب دوسرے روکتے ہیں ہم کو، تو عمومی جو مصیبت ہے ہمارے یہاں، عمومی بات، جیسے کوئی روکے نا تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ حدیث مطلب صرف حدیث نہیں، قرآن بھی، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حدیث مطلب قرآن بھی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں۔ تو یہ حدیث بعد ہو یؤمنون، لیکن اہل حدیث جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو وہاں اہل قرآن اور اہل حدیث کہلانا مقصود نہیں ہوتا ہم کو، مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ اہل سنت کا لفظ اہل البدع کے مقابلے میں استعمال کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ اہل الحدیث کا لفظ جن کے مقابلے میں استعمال کیا گیا، تو اس کو سمجھ لیجیے نا، تاکہ معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کو بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ پس منظر معلوم ہے، یہ وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل الحدیث مطلب اہل الرائے کے مقابلے میں، تو اہل سنت ہے۔ اب اہل سنت والی تقسیم، یہ رائے والے، یہ حدیث والے، تو ہم کیا ہیں؟ حدیث، رائے والے نہیں ہیں۔ جو رائے کو مقدم کرتے ہیں وہ ہم نہیں ہیں، ہم حدیث کو مقدم کرتے ہیں، اور حدیث پر مسائل کی بنیاد رکھتے ہیں، رائے پر اور قیاس پر نہیں رکھتے۔ تو اہل سنت بھی ہو گئے، اہل حدیث بھی ہو گئے۔ اب ادھر سلفی کدھر؟ ہاں، یہ کدھر سے آ گیا؟ تو اہل سنت کا لفظ مشترک، اہل الحدیث کا لفظ بھی اب مشترک ہوتا جا رہا ہے نا۔ مشترک کیسے ہو گیا؟ رب العزت کرنے لگے کیا؟ اہل حدیث زور سے آمین کہہ رہا، اہل حدیث ہے وغیرہ وغیرہ، تو دوسرے بھی کر رہے ہیں۔ کون؟ تو وہ لوگ بھی کہ جو صحابہ کے فہم کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے فہم کی بنیاد پر چلتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کیا کہہ لے رہے ہیں؟ ہاں، اہل حدیث کے، اہل حدیث ہے نا، ہم بھی اہل حدیث ہیں، دیکھو فلاں جو ہے نا، فلاں وہ اہل حدیث سے یعنی عالم، تو اس طرح دھوکہ دینے کی کوشش، دھوکہ کے اہل حدیث تو ہے ہی، لیکن ایک اور نسبت چاہیے، وہ کیا ہے؟ سلفی۔ تو جب ہم سلفی کہیں گے نا تو کیا مطلب ہے؟ ہم قبوری نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں صوفی نہیں ہے، اور جب سلفی کہیں گے تو ہم تحریکی نہیں ہے۔ تحریکی سمجھ لینا کیا؟ لا حاکمہ الا اللہ ہے نا، تو لا حاکمہ الا اللہ بھی نہیں ہے، اور لا موجود الا اللہ بھی نہیں ہے کیا پھر؟ تو لا معبود بحق سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے۔ یہ جو مفہوم ہے نا نبیوں کا، صحابہ کا، ہم اس مفہوم کو ماننے والے ہیں، اور ہمارے یہاں معیار کسی شخصیت کا قول نہیں ہے کہ ہماری نسبت فلاں عالم کی طرف اور فلاں طریقے کی طرف، ہماری نسبت کدھر ہے؟ تو اس امت کے جو سلف تھے، سلف یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی طرف ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ فرق کرنا پڑے گا، فرق کرنا پڑے گا، اور اس فرق کے لیے لڑنا بھی پڑے گا۔ حدیث کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، بات زیادہ بھی ہو سکتی ہے لیکن ختم کروں گا، اس کے لیے لڑنا بھی پڑے گا۔ کیا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ان منکم من یقاتل علی تعدیل القرآن، تم میں ایک شخص وہ ہے جو قرآن مجید کی تعدیل پر لڑے گا. کیا سمجھے؟ تعدیل پر. آگے کہا کما قاتلت علی تنزیلی، اس طرح میں نے اس کی تنزیل پر لڑائی کی ہے. تنزیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے نزول کے سلسلے میں لڑائی کی. کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید کہہ رہے تھے مکہ والے کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں ہے. کس کا یہ؟ محمد کا. یا محمد نے کی دوسروں سے سیکھ لیا، دوسروں کا ہے. تم نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، دوسروں نے کہا نہیں اللہ کا کلام نہیں ہے. تو جنہوں نے کہا اللہ کا کلام نہیں ہے ان سے لڑائی کی نا، مکہ والوں سے، دوسرے لوگوں سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی کی نا، کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں تو تنزیل کے سلسلے میں لڑا، لیکن تم میں ایک شخص وہ ہے جو تعبیر کے سلسلے میں لڑے گا. تعبیر مطلب معنی کے سلسلے میں، مفہوم کے سلسلے میں. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو فاستشرفنا، ہم اٹھنے لگے تھا، شوق پیدا ہو گیا کہ کون ہے وہ، ہمیں تو نہیں، ہم تو نہیں ہے. تو کہتے وہ فینا ابو بکر و عمر، ہم میں ابو بکر و عمر بھی تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، میں ہوں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا کہ تو نہیں، آپ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ گئے، میں ہوں. کہا کہ آپ نہیں ہے. پھر کون ہے؟ تو کہا ولکنہ خاصف النعل، وہ جوتے کو جوڑنے والا ہے. کون ہے؟ یعنی علی رضی اللہ عنہ. کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. وہ تعبیر پر لڑنے والے علی ہیں. کن سے لڑے؟ کن سے؟ تو پچھلے سال بھی بات ہوئی تھی میری ایک خاص موضوع پر، خوارج کے موضوع پر. کن سے لڑے؟ خوارج پر. تو خوارج تنزیل کا انکار نہیں کر رہے تھے. تنزیل مانتے تھے کہ اللہ کا کلام ہے، آسمان سے اترا ہے. لڑائی کس بات کی تھی؟ تو معنی اور کر رہے تھے وہ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اور سمجھ رہے تھے. کیا کہہ رہے تھے وہ؟ خوارج کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں وہی نہیں ہمارا لفظ ان الحکم الا للہ، حکومت اور فیصلہ صرف اور صرف کس کا؟ اللہ کا. حاکم صرف اللہ ہے. کہ یہ تمہارا سمجھنا ہے، تمہارا سمجھنا ہے، میرا سمجھنا یہ نہیں. تو سمجھانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ان کے درمیان، ہے نا. تو میرے بھائی یہ بزرگ کو ذرا غور کے لیے چڑھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کہا کہ تم میں صحابہ کرام میں سے کوئی شخص نہیں دکھ رہا. کیا کہا؟ تم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں سے کوئی شخص نہیں دکھ رہا ہے. اگر ہوتا کوئی صحابی تو سمجھتے کہ تمہارا فہم صحیح ہو سکتا ہے. جب صحابہ نہیں ہے تو تمہارا فہم درست نہیں ہو سکتا ہے. پیغام کیا ہے کھلے لفظوں میں کہ فہم صرف اور صرف وہی صحیح ہوگا جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ثابت ہو. خوارج اس سے نکل گئے تو نکل گئے، نکلے کہ نہیں؟ نکل گئے تو جو بھی یہاں سے نکلیں گے سب نکل جائیں گے. لڑے کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کی. لڑائی تو ہم کو نہیں لڑنا ہے. ہاں لڑنا کہ نہیں؟ لڑنا ہے. تو لڑنے کی شکلیں ہوتی ہیں. یہ بھی ایک لڑائی ہے کہ ہم دفاع کریں زبانی طور پر اور لوگوں پر یہ باتیں کریں گے فہم تمہارا نہیں چلے گا، ان کا نہیں چلے گا، ان کا نہیں چلے گا، کسی عالم کا نہیں چلے گا، کسی مفکر کا نہیں چلے گا. چلے گا کس کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کا چلے گا. ہم اس انداز سے لڑائی کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے کی لڑائی کی. کیوں چلے گا؟ صحابہ کا فہم کیوں چلے گا، ہے نا. تو آیتیں 2-3 پڑھتا ہوں، بات ختم کروں گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. ایمان اگر یہ اسی طرح لائیں گے جس طرح تم لائے ہو. تم کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تب ان کو ہدایت ملے گی. تو ہدایت کا معیار کن کو بنایا جا رہا؟ ہاں ہم کو، آپ کو، ان کو یا ان کو؟ کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین. اور کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ
جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستہ اختیار کرے کَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ تو جدھر جاتا جائے ہم ادھر ہی اس کو اور دھکیل دیں گے اور پھر اتنا دھکیلیں گے کہ کہاں پہنچ جائے گا وہ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ جہنم میں چلا جائے گا اور جہنم برا ٹھکانہ ہے کون ہے مومن کہ جن کے راستوں کو چھوڑنے پر یہ وعید سنائی جا رہی ہے کون ہے تو مومن ہم بھی مومن یہ بھی اور مومن وہ بھی سب مومن ہیں لیکن کن مومنوں کا ایمان میں عیار ہے کون ہے وہ بولیے صحابہ کرام کہا اللہ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مہاجرین اور انصار میں سے جو سبقت کرنے والے ایمان میں ہے نا والذین اتبعوہم باحسان اور جو لوگ نیکی کے ساتھ احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے ان کے لیے اللہ کی رضا ہے اور ان کے لیے جنت ہے تو صحابہ کے لیے کنفرم نہیں مہاجرین کے لیے متعین طور پر جنت ہے اور انصار کے لیے متعین طور پر جنت ہے دوسروں کے لیے کیسے کہ ان کے پیچھے پیچھے چلو گے تو ملے گی نہیں چلو گے تو نہیں ملے گی کون کہہ رہا ہے ہم اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کون ہے کہنے والا تو اللہ تعالیٰ کہنے والا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت یہ کشتی نجات ہے کیا ہے نجات کی کشتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی یہود 71 میں بڑھے نصارہ 72 میں اور میری امت کیا ہے 73 میں بڑھ جائے گی کلو فرنا سارے فرقے اور ساری جماعتیں جہنم میں جائیں گی الا ملہ واحدہ سوائے ایک جماعت کے کون ہے وہ تو معیار کس کو بنایا کس کو تو کما انا علیہ واصحابی اس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں جنت میں جانے کے لیے 73 میں سے کسی ایک میں شمولیت اختیار کر لیجئے اور جنت میں جانا ہے تو وہ طریقہ اپنا لیجئے وہ صحابہ کا ہے ہم کوشش اسی بات کی کرتے ہیں کہ ہمارا فہم ہمارا قول ہمارا عمل ہمارا عقیدہ ہمارا سب کچھ کیا ہو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین کی طرف ہو اسی کوشش کا نام کیا ہے سلفیت کیا ہے سلفیت ہے تو سلفیت کی نسبت کا مطلب یہ کہ سب کچھ چھوڑو اور صحابہ کے طریقے پر آ جاؤ یہ نسبت اس لیے کرتے کہ جو لوگ ہٹ گئے نا ان کو سمجھ میں آئے کہ کدھر آنا کدھر تو سلف کی طرف آ جاؤ جس راستے سے وہ جنت میں گئے اسی راستے سے جنت سب کو ملنے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں ان سے استفادے کی توفیق بنائیں آگے بات کو دعوانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله